بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے مسلمانوں کی پہچان۔ اور اس درس کو خطاب فرمائیں گے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا تو وہ بڑی مراد کو پالے گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کی کیفیت اور ان کی حالات سے متعلق تبصرہ فرمایا ہے، وہ مکمل طور پر سورہ انفال کے اندر موجود ہے۔ سورہ انفال کی پہلی ہی آیت نے مسلمانوں کو ایک بڑا اہم اصول دے دیا ہے جو دنیا میں انہیں اپنا تشخص باقی رکھنے کے لیے، دنیا میں سرخرو ہو کر زندہ رہنے کے لیے ایک نہایت ہی کامیاب اور بہترین اصول ہے۔ مسلمانوں کے اندر غزوہ بدر کے بعد ایک مسئلے کے اندر معمولی سا اختلاف ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع سورت کے اندر اسی مسئلے کو اٹھایا اور پہلی ہی آیت میں یہ ایک اصول بیان کر دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ،
قل الانفال للہ والرسول، آپ سے لوگ مال غنیمت سے متعلق سوال کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے متعین تھے وہ کہتے تھے مال غنیمت میں سے مجھ کو بھی حصہ ملنا چاہیے، جن لوگوں نے مال غنیمت کو جمع کیا تھا وہ کہتے تھے اصل مال غنیمت کے حقدار ہم ہیں، جو لوگ کفار کا پیچھا کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک اور کافروں کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ ایک اختلاف، وہ اختلاف انشقاق اور تفرقے کی نوعیت کا نہیں تھا، صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تبادل آراء کے طور پر وہ اختلاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ایک اٹل فیصلہ فرما دیا کہ دیکھو، مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے تقسیم فرمائے گا اور اپنے رسول کو جیسی ہدایات دے گا یہ اس کا کام ہے، تم اس سلسلے میں اختلاف نہ کرو۔ البتہ ایک بات سن لو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم ایمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو اور مومن ہو کر رہنا چاہتے ہو تو تمہارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، آپس کے اندر تفرقہ، اختلاف، انشقاق نہ ڈالو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تمہارا کام ہونا چاہیے اگر تم مومن رہ کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو تو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپس کے اختلاف کو چھوڑو اور تمام مسلمان ایک ہو کر کے زندگی بسر کرو۔ یہ تین اصول ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا، اور مسلمانوں کی مکمل تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب تک مسلمان ان تینوں اصول کے اوپر گامزن رہے ہیں، جب تک مسلمانوں نے ان تینوں اصول کو اپنایا ہے، وہ دنیا کے اندر کامیاب سرخرو رہے ہیں، اور جہاں ان تینوں اصول اور قاعدے کے اندر کچھ بھی کمی آئی ہے وہیں مسلمان دھوکہ کھایا ہے، وہیں مسلمان ذلیل ہوا ہے، اور وہیں پر مسلمان مار کھایا ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ ہم اور آپ متقی بنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے بھرا پڑا ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کی دعوت یہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اسی دعوت کا ایک جز یہ بھی رہا ہے کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو۔ اٹھا کر کے دیکھ لی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود، حضرت صالح، ان تمام لوگوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اے قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، فاتقوا اللہ واطیعون۔ سورہ شورى کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہر نبی کے سیرت کے، ہر نبی کے قصے کے اندر اللہ فرماتا ہے ہر نبی اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کامیابی کی بشارت بھی سنا رہا ہے۔ تقوی ہے کیا چیز؟ ہم میں سے ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اور آپ تقوی اختیار کریں اور متقی بنیں۔ تقوی کا ہم نے اپنی زبان میں ایک محدود سا مفہوم لے لیا ہے
کہ تقوی اختیار کرنا صرف کیا ہے؟ مولوی صاحب لوگوں کا کام ہے. جو انسان لمبی سی داڑھی رکھے رہے اور بڑا نماز پڑھتا رہے وہی انسان تقوی اختیار کرے، باقی دوسرے نہیں. میں جس وقت دلی میں تھا 1981-82 کی بات ہے، میں نکلا جا رہا تھا باہر، جمعہ کے دن تھا، خطبہ مجھے دینا تھا. تو اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ جا کر کے ذرا اپنا چہرہ وغیرہ حجام کے ہاں بنوا کر کے آئیں. 9-9:30 کا وقت رہا ہوگا، جمعہ کی تیاری کریں. تو باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ اکٹھا ہیں، سارے مسلمان ہی، تو اس میں کوئی کافر نہیں تھا. ویسے بھی جامع مسجد کا علاقہ جو ہے اور اردو بازار کا معلوم ہی ہے کہ بھائی لوگوں کا علاقہ ہے. سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہیں اور درمیان میں کوئی شرٹ پینٹ پہنے ہوئے ایک لڑکی ہے، اسے کوئی تھپڑ مار رہا ہے، اسے کچھ اور کر رہا ہے. تو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ آخر لوگ جمع کیوں ہیں، لوگ جمع کیوں ہیں، کسی خوشی میں جمع ہے، غمی میں جمع ہے، پریشانی ہے، کیا ہے فطرت کے تئیں. میں بھی اس طرف متوجہ ہوا تو ایک صاحب کہتے ہیں ارے مول صاحب آپ چلیے، آپ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، آپ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے. یعنی یہ تصور دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقویٰ کس کا کام ہے؟ چند گنے چنے مسلمانوں کا اور لوگوں کا کام ہے، باقی دوسرے لوگوں کا کام نہیں ہے. جبکہ ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے جو ایمان لے آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان سے خارج ہو کوئی بات نہیں ہے. اگر ایمان سے خارج ہو، اگر مسلمان نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مومن ہو اور مسلمان ہو تو تم سے تقوی کا مطالبہ ہے. کوئی بھی انسان اس سے خارج نہیں ہے. اور تقوی ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض ہے. میں تقوی کی طرف تفصیلی طور پر نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ ایک دوسرا موضوع ہے تقوی پر تفصیلی گفتگو، یہ دوسرا موضوع ہے. لیکن میں جس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقوی کا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے. تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی بنا ہے وقایہ سے، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنے کے ہوتا ہے. جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنے کے ہوتا ہے. یہ کہہ لیجئے کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ کے غضب سے بچا لے، اللہ کی ناراضگی سے بچائے اپنے آپ کو، جہنم کی آگ سے بچائے آپ کو، اس دنیا کے اندر رسوا ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، ذلیل اور خوار ہونے سے اپنے آپ کو بچائے. یہی چیز تقوی ہے، یہی چیز تقوی ہے. ظاہر بات اس کو کوئی ہے جو نہیں چاہتا. کوئی مسلمان ہے گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، وہ یہ چاہے گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہوں، وہ یہ چاہے گا کہ ہم جہنم میں جائیں؟ کوئی چاہے گا؟ خبردار نہیں چاہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی انسان، ہر انسان چاہتا ہے بچنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان تقوی اختیار کرے. تقوی کا مطالبہ ہر انسان سے ہے. اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ دو چیزوں کے ذریعے، دو چیزوں کے ذریعے. ذرا اس پر غور کریں گے، اس لیے کہ میں آخر میں اسی پر چند مثالیں آپ کو دوں گا اور آپ سے سوال کروں گا. میں تقوی حاصل ہوگا دو چیزوں کے ذریعے. وہ کیسے؟ انسان اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کے اوپر عمل کر لے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بن گیا انسان متقی. جن چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کر لے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس کو چھوڑ دے، انسان متقی بن گیا. ظاہر بات جنت میں جانے کے یہی تو راستہ ہے نا، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، وجوبی طور پر ہے تو، سنت کے طور پر ہے تو، استحباب کے طور پر ہے تو، ہے کہ نہیں؟ حکم کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ صرف واجبی کا مطلب ہے نا. اللہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، واجبی طور پر اس کا حکم دیا، جیسے فرض نمازیں ہیں، سنت کے طور پر جیسے سنتیں ہیں، استحبابی طور پر جیسے نوافل ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ان چیزوں پر انسان عمل کر لے. اور جن چیزوں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس سے ہم رک جائیں. چوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، سود کھانا ہے، زنا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے اس سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے. اس سے انسان رک جائے، وہ انسان متقی بن گیا. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تقوی کا معنی بالکل آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ تقوی کے اصل معنی کیا ہے؟ بچنے کے ہے. کس سے بچنا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے کہ نہیں؟ یہی چیز تو ہے نا. اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے سے بچانا، یہی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے. اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ دو چیزوں کے ذریعے ہوگا. یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟
دو چیزوں کے ذریعے ہوگا. کیسے؟ ایک چیز، اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وہ کام ہم اور آپ کر جائیں، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس چیز سے ہم اور آپ بچ جائیں. یہی چیز تقویٰ ہے. اب ذرا سوچیں، سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اس کا مطالبہ صرف مولوی صاحب لوگوں سے ہے کہ عام لوگوں سے بھی ہے؟ ہر انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے اس سے اس کا مطالبہ ہے. یہی چیز ہے اللہ نے عام حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہاری موت آئے، اس دنیا سے تمہاری رخصتی کا جب وقت آئے تو اسی حال میں آئے کہ تم مومن ہو، تم مومن اور مسلمان ہو. دیکھیے تقویٰ سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ انفال کے اندر اللہ نے بتانا چاہا کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ جو بدر کے میدان میں ڈھیر نظر آ رہے ہیں، اور جنہیں تم لوگوں نے گھسیٹ کر کے ان کے پیروں کو پکڑ کر کے بے عزتی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ انہیں گھسیٹا ہے اور جا کر کے ایک کنویں کے اندر ڈال کر کے ان کے اوپر مٹیاں ڈال دی ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس قوت نہیں تھی، یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ کمزور تھے. نا، اصل چیز کیا تھی کہ پہلی صفت جو ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جو اللہ کی زمین پر رہتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، جو اللہ کا نازل کیا ہوا پانی پیتا ہے، پہلی صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. اور یہی چیز ان کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی، اس لیے سارے کے سارے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، اس لیے سارے کے سارے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ تقوی سے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو گے تو تین فائدے تمہیں حاصل ہوں گے. دیکھیے یہ نقطہ ہے جو میں آپ کو لینا چاہتا ہوں. تمہیں تین فائدے حاصل ہوں گے. وہ فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ تو ہے کہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. فرقان کس سے بنا ہے؟ فرق سے بنا ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بھائی ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بولتے ہیں نا فرق. اسی سے بنا کیا چیز ہے؟ فرقان. اسی لیے قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان بھی ہے. قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان بھی ہے. کیوں فرقان ہے؟ اس لیے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، مومن اور کافر میں فرق کرنے والا ہے، اللہ کے بندے ہونے میں اور شیطان کے بندے میں فرق کرنے والا. اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن فرقان ہے. قرآن مجید کا نام کیا ہے؟ فرقان ہے. تو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. یعنی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، نیکیاں تم کرتے رہے، عبادات تم کرتے رہے اور برائیوں سے بچتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا فرمائے گا، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی قوت عطا فرمائے گا. اللہ تمہیں وہ احساس دے گا جس احساس کے ذریعے تم یہ فرق کر لو گے کہ ہاں یہ چیز کفر ہے یا یہ چیز ایمان ہے، یہ چیز گناہ کی ہے، یہ چیز برائی کی ہے. اسی لیے ایک صحابی، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ جیسا تقوی اختیار کرنے والا انسان کوئی مشکل ہی سے ملے گا آپ کو. اور اگر افراد کے طور پر مل بھی جائیں لیکن جماعت کے طور پر اتنی بڑی جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے آپ کو اکٹھے کہیں بھی مل نہیں سکتی ہے. اور اگر اتنی پاک جماعت کوئی ہوتی
تو اللہ تعالیٰ اسی جماعت کو نبی کی خدمت کے لیے اور نبی کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتا. اس جماعت کا انتخاب کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ جماعت دنیا کی تمام جماعت میں سب سے بڑی متقی جماعت تھی, سب سے بڑی متقی جماعت تھی. تو ایک صحابی, مسلم شریف کے اندر روایت ہے, وہ آتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا چیز ہے؟ ذرا دیکھیں, میں بتا رہا ہوں فرقان حاصل ہوگا انسان کو. گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو کھٹکے. اگر دل ایمان کی روشنی سے منور ہے, اگر دل میں انسان کے ایمان ہے, تو وہ انسان فطری طور پر یہ جان لے گا کہ ہاں حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے. کبھی بھی اس کو انسان قبول نہیں کرے گا, کبھی بھی انسان اس کو قبول نہیں کرے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, گناہ کا کفارہ کر دے گا, برائیوں کا کفارہ کر دے گا. تمہاری برائیوں کا انسان اللہ تعالیٰ کفارہ کر دے گا. وہ کیسے کفارہ ہوگا؟ اللہ سے جب ڈرو گے تو تمہاری برائیوں کا کفارہ کیسے ہوگا؟ کفارہ کیا چیز ہے؟ یعنی انسان اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے. مثال کے طور پر ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نا کہ جو انسان وضو کرتا ہے, جب اپنا چہرہ دھولتا ہے تو وہ گناہ جو اپنی آنکھوں سے کیا ہے, جو اپنے منہ سے کیا, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ دھولتا ہے تو جو گناہ ہاتھ سے ہوتے ہیں اللہ انہیں, پاؤں دھولتا ہے تو جو گناہ پاؤں سے ہوتے ہیں انہیں معاف. یہ ہے تکفیر سیئات, یہ تکفیر سیئات ہے. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا عبادات اس کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گی. عبادات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی, اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی. اسی لیے پہلا پارہ آپ اٹھائیے اور ایک چوتھے حصے کے بعد جا کر کے پڑھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اے لوگو نماز پڑھ کر کے اور صبر اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. نماز کو چھوڑ کر کے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی. فوجیوں کو اگر گانا سنائیں ہم اور شراب پیش کریں, انہیں لڑکیاں پیش کریں, تو اس طریقے سے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی. یہ فوجی کبھی لڑیں گے نہیں, اس لیے کہ شہوت کے غلام ہے. یہ شہوت کے غلام ہے. تو اللہ کی مدد حاصل کرو کیسے؟ نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ بڑی بھاری چیز, یہ کام تو بڑا بھاری ہے. نماز بڑی بھاری چیز ہے, بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے. اس لیے جو نماز کا پابند نہیں ہے, واللہ آپ اس سے دیکھیں کہ ایک وقت نماز پڑھنا اس کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے. مشکل سے امام کے پیچھے 5 سے 10 منٹ تک انسان کھڑا ہوتا ہے, یہ اور زیادہ لگتا ہے, لیکن وہ کھڑا ہونا کتنا بھاری لگتا ہے انسان کو. مسجد میں مشکل سے 10 یا 15 یا 20 منٹ کے لیے وقفہ رہتا ہے, لیکن جاتا کب ہے انسان؟ گھڑی دیکھتا رہے گا, اقامت کی آواز کو کان لگائے رہے گا. یہ وہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے سنتا رہے گا کہ اقامت ہو جلدی بھاگ کر کے پہنچ جائیں. تھوڑی دیر وہاں جا کر کے بیٹھے رہنا بھاری پڑتا ہے نہیں بھاری پڑتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی انسان کے دل میں نہیں ہے, ہمارے اور آپ کے دل میں تقوی نہیں ہے. تو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بڑی بھاری چیز ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جنہیں یقین ہے کہ ان کی ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہونے والی ہے اور اسی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے. یعنی جس کا آخرت پر یقین ہو, اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین ہو, اس کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں ہے, بلکہ بڑی آسانی سے وہ انسان پڑھ لے گا. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تو نماز اس سے چھوٹے گی نہیں, اور نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کفارہ کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہوں کو معاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر اللہ کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا بھی, اور کتنا ہی اچھا نیک عمل کیوں نہ کر جائے,
لیکن اسے ڈر ہوگا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے انسان فارغ ہو تو سب سے پہلا کیا لفظ ادا کرتا ہے؟ بتائیں مجھ کو آپ کیا لفظ ادا کرتا ہے؟ استغفر اللہ. اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. کیوں؟ کوئی گناہ کام کر کے آ رہا ہے. سوچے، کوئی گناہ کا کام کر کے آ رہا ہے، چوری کر کے آ رہا ہے کہ ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ استغفر اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو نماز اور جیسی نماز اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس بارے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. کھڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن اس کا دماغ بازار میں رہا کرتا ہے. یہ کوتاہی ہے کہ نہیں کوتاہی ہے نا کوتاہی؟ ہم لوگ رہتے ہیں نماز میں لیکن سوچتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں نا. بسا اوقات امام صاحب کون سورت پڑھیں یہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں اور ہمارا دل بازار میں گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے مطالبہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم اور آپ کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخری وقت آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سی سورت نازل فرمائی ہے؟ کون سی سورت نازل فرمائی؟ ہر ایک کو یاد ہے وہ سورت، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے ہم لوگوں کو؟ میں تو نہیں سمجھتا کوئی انسان نماز پڑھتا ہوگا اس کو یہ سورت یاد نہیں ہوگی. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم اور آپ اس کی زیادہ حقدار ہیں کہ نہیں حقدار ہیں؟ ہیں نا حقدار؟ اللہ کے رسول سے جیسی بات کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ نہیں کر سکتے. آپ کو کیا حکم دیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا کام ہے؟ دو کام کو آپ لازم پڑھیے، دو کام کو آپ لازم پکڑیے. وہ کیا؟ فسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کی. اور دوسرا کام کیا ہے؟ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیے. واستغفر، اسے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اکثر دعا آپ کی کیا رہا کرتی تھی رکوع اور سجدہ میں؟ اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. دونوں چیزیں پائی گئی نا، تسبیح بھی پائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی پایا گیا. تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وہ نیکیوں پر عمل بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، لیکن پھر بھی اسے یہ خوف ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری نیکی قبول کی یا نہیں کی. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اپنے کمی کی معافی چاہے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھیے یہ پہلا وہ نقطہ ہے، یہ پہلا وہ اصول ہے کہہ لیجئے جو کسی مسلمان کو اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے اسے اپنانا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ اصول مسلمانوں نے کہاں تک اس کا استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. آج ہم ہندوستان کے ماحول میں جہاں مسلمانوں کو ان کے جڑ سے اکھاڑ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہم سے زیادہ آپ لوگ اس کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے، بالکل کھل کر کے سامنے آ گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان جو چاہتا ہے کہ ہندوستان میں باقی رہے، کہ کوئی چاہتا ہے کہ نہ باقی رہے، چاہتا ہے، کیا اس نے اس اصول کو اختیار کیا؟ ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس اصول کو استعمال کیا گیا؟ قطعاً نہیں کیا گیا. اور جہاں اس اصول کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، چاہے جہاں بھی چھوڑ دیا ہو، جس وقت بھی چھوڑ دیا ہو، اس وقت مسلمان ذلیل اور خوار ہو کر کے رہے ہیں اور اس دنیا سے انہیں مٹا دینے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں، میں اگر اس تاریخ کی طرف چلا جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمانوں کی کوئی بھی حکومت اگر زائل ہوئی ہے، کوئی بھی حکومت اگر برباد ہوئی ہے، تو اس میں سب سے پہلا سبب یہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے تقوی کو چھوڑ دیا ہے. اس کی ایک مثال مختصر طور پر میں دیتا ہوں.
ہندوستان کے اندر کون سا خاندان ہے جس نے سب سے زیادہ دنوں تک حکومت کی ہے؟ مغل خاندان ہے. سب سے بڑا خاندان وہ ہے جس نے مسلمانوں میں سب سے لمبی مدت تک حکومت کی ہے. لیکن اس حکومت کے اس خاندان کے حکمراں جب تک کسی بھی حد تک اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہے ہیں اللہ انہیں نوازتا رہا ہے. لیکن جہاں ان کے اندر فساد پڑا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات مسلمانوں کے ذریعے ہی ان کی ٹھکائی کرائی ہے اور انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے. جس میں سب سے واضح مثال اکبر شاہ رنگیلا کی ہے جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں. وہ اتنا رنگیلا مزاج تھا کہ تاریخ میں نام ہی اس کا اکبر شاہ رنگیلا رکھ دیا گیا تھا. اس کا نام ہی اکبر شاہ رنگیلا رکھ دیا گیا تھا. وہ بدبخت شراب کا رسیہ تھا. حتیٰ کہ اتنا آزاد مزاج ہو گیا تھا کہ وہ عورتوں کی ننگی ناچ دیکھا کرتا تھا. عورتوں کی ننگی ناچ دیکھا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے ویسی ہی سزا دی ہے. میرٹھ سے غلام قادر روہیلا اٹھا ہے, لال قلعے پر آ کر کے قبضہ کیا ہے, اور سب سے پہلا کام جو اس نے کیا ہے اکبر شاہ رنگیلا کی آنکھوں کو نوک خنجر سے نکال لیا ہے. کہا کہ آج کے بعد سے تیری یہ آنکھ یہ گناہ کام دیکھنے کے لیے نہیں رہ جائیں گے. سب سے پہلا کام یہ کیا ہے. اور دوسرا کام یہ کیا ہے کہ اس کی بہنوں کو, اس کی بیٹیوں کو, اس کی بیویوں کو, شاہی خاندان کی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ننگے ہو کر کے اس کے سامنے ناچے. ننگے ہو کر کے اس کے سامنے ناچے اور نچوایا ہے اس نے. کیوں؟ پہلا وہ نقطہ ہے کہ انسان اگر مسلمان اگر اس نے تقوی کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا اور ذلیل ضرور کرتا ہے. اسی لیے حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت رہا کرتی تھی اپنے عمرہ کو اور اپنے قوات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ اپنی طاقت کے بدلے بلبوتے پر کافروں سے نہیں جیتتے ہو. اس لیے کہ ان کی طاقت تمہاری طاقت سے زیادہ ہے, ان کی تعداد تمہاری تعداد سے زیادہ ہے. فرق یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی نہیں پایا جاتا اور تمہارے اندر تقوی پایا جاتا ہے. جب تم بھی تقوی کو چھوڑ دو گے تو تمہارا اور ان کا مقابلہ صرف طاقت کا رہ جائے گا اور وہ تم پر کامیاب ہو جائیں گے. اور مسلمان حکمراں کی, مسلمان لیڈروں کی یہ عام شان رہی ہے کہ ہر جگہ وہ تقوی کو اختیار کرتے رہے ہیں. تاریخ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ حمص کے اوپر جب حضرت ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے قبضہ کیا ہے تو وہاں کے جو نصارہ تھے ان سے صلح کی ہے. کس پر؟ جزیہ دینے کے اوپر, جزیہ پر صلح کی ہے. لیکن جب روم کا دوبارہ حملہ ہوا ہے اور اس شہر سے اپنا قبضہ اٹھانا ہوا ہے تو حضرت ابو عبیدہ نے جو جزیہ کے طور پر جو پیسہ لیا تھا وہ پیسہ انہیں واپس کر دیا ہے. وہ پیسہ انہیں واپس کر دیا کہ ہم اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلا کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ مسلمانوں کی شان رہی ہے. اور یہ دیکھیں مسلمان فوج جو رہا کرتی ہے کافر فوج سے خصوصی طور پر اس بارے میں مختلف, عمومی طور پر اس بارے میں مختلف رہا کرتی ہے. ماضی بعید کی تو بات چھوڑ دیجئے, ماضی قریب کے اندر بھی یہ شان مسلمان فوجوں کی رہی ہے. چنانچہ ایک مثال میں دوں آپ کو, ترکی جس نے دنیا کے ایک تہائی حصے پر حکومت کی تھی, ایک ترکی خاندان نے, آج جو محصور ہو کر کے ایک چھوٹے سے ایریے میں رہ گیا ہے اور ان کا ایمان کہاں تک باقی ہے اللہ عالم بالصواب. البتہ پبلک کے اندر ایمان ہے, پبلک کے اندر ایمان ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایمان کو اپنے ملک میں لے آئیں, لیکن ملکی طور پر حکومت کے طور پر الامان الحفیظ. جس وقت آج سے 150 سال پہلے ادرنا پر ان کی حکومت تھی, ادرنا یہ یوگوسلافیا کا علاقے میں ایک جگہ ہے, اس پر ان کی حکومت تھی. اچانک وہاں پر قبضہ ہو گیا کس کا؟ کافروں کا. قبضہ کیا ہو گیا کہ وہاں پر محاصرہ کر لیا اور اس طریقے سے محاصرہ کیا کہ باہر سے ان کی کوئی مدد نہ ملنے پائے, ان کو باہر سے ان کو کوئی مدد نہ ملنے پائے.
نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کے پاس جو ساز و سامان تھا کھانے اور پینے کا ختم ہو گیا. ساز و سامان تھا جو کھانے اور پینے کا ختم ہو گیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کا فوج کا یہ اصول ہے کہ فوج اپنے کھانے کا سامان اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پبلک سے زبردستی بھی لے سکتی ہے، لیکن شریعت کا یہ اصول نہیں ہے. چنانچہ شکری جو ان کا کمانڈر تھا اس نے آرڈر دیا اور سارا کا سارا ذمیوں کا جو مال تھا اٹھ کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا. کیا مسلمان نے اسے قبول کر لیا؟ نہیں. مسلمانوں کا جو مفتی وہاں پر تھا، عالم تھا، اس نے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ ذمی کا مال مسلمان فوج پر جائز نہیں ہے. یہ دیکھیے، ذمی کا مال مسلمان فوج پر جائز نہیں ہے. یہ قصہ میں ادھر ادھر نہیں بیان کر رہا ہوں. جو ہمارے بھائی ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور کلیات اقبال پڑھا ہے، علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھڑ گئی، حق خنجرا جب آزمائی پہ مجبور ہو گیا. یورپ میں جس گھڑی حق و باطل میں چھڑ گئی، حق خنجرا آزمائی پہ مجبور ہو گیا. گرد صلیب گرد قمر حلقہ زن ہوئی، شکری حصار درنہ میں محصور ہو گیا. شکری حصار درنہ میں محصور ہو گیا. مسلم سپاہیوں کے خزینے ہوئے تمام، روئے امید آنکھ سے مستور ہو گیا. آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا. آئین جنگ یہ جنگی قانون ہے کہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فوج میں آ جانی چاہیے. ہر شے ہوئی خزینے لشکر میں منتقل، شاہی گدائے دانے عصفور ہو گیا. شاہی گدائے دانے عصفور ہو گیا. لیکن ایک عالم کا، ایک مفتی کا جو موقف ہوتا ہے، اس وقت کے مفتی نے اپنا موقف اختیار کیا اور کیا کہا؟ ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام. فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا. اعلان کر دیا کہ ذمی کمال لشکر مسلم پر حرام ہے. کیا کیا مسلمانوں نے؟ مسلمان فوج کی یہ روایات رہی عمومی طور پر، اپنے انحطاط کے زمانے میں بھی، اپنے کمزوری کے زمانے میں بھی، کہ کافی حد تک یہ نہیں کہ امن کے نام پر کھلے شہروں کے اوپر آگ برسایا جاتا ہے. نام امن کا لیا جاتا ہے، نام دہشت گردی کے خاتمے کا لیا جاتا ہے. اور خاتمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس سے بڑی دہشت گردی سے. امن ہی کے دیوتاؤں کے اشارے پر حفیظ، امن ہی کے، یہ سارے امن کے دیوتا بنے ہوئے ہیں اس وقت، جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم دنیا کے اندر کیا لے آنا چاہتے ہیں؟ امن لے آنا چاہتے ہیں. مجبوروں کو، بے کسوں کو، پریشان حال لوگوں کو قتل کرنا یہ کون سا امن ہے؟ مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کو، اللہ کا نام لینے والوں کو قتل کرنا یہ کون سا امن ہے؟ وہ شہر جس شہر کے اندر آپ کو جسے مہذب فلمیں کہا جاتا ہے وہ فلمیں بھی نہ پائی جاتی تھیں، اس شہر کے اندر بلو فلمیں لا کر کے عام کی جائیں، یہ کون سا امن ہے؟ جس شہر کے اندر ہمارے بعض اسلامی ممالک جس کو کہا جاتا ہے، اس شہر کے اندر کے فلم ہالوں کو، ٹاکیزوں کو 70 تھیٹر کے اندر بدل دیا جانا اور وہاں ایسی فحش ناچیں اور گانے رائج کرنا جو آج 50 سال سے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے اس ملک کے اندر، یہ کون سا امن ہے؟ یہ تو سراسر فساد مچایا جا رہا ہے. تو امن ہی کے دیوتاؤں کے اشارے پر حفیظ، جنگ کی دیوی کھلے شہروں پہ برساتی ہے آگ. یہ کھلے شہروں پہ آگ جو برسایا جا رہا ہے، دنیا کے اندر ہر وہ ہتھیار جو امم متحدہ اور امن کے لحاظ سے اس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، نہتھے مسلمانوں کے اوپر، افغانیوں پر استعمال کیا جا رہا ہے، پھر بھی نام کس کا لیا جا رہا ہے کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں. یہ سیاسی باتیں ہیں، میں اس طرف آپ لوگوں کو نہیں لے جانا چاہتا، میں اس طرف آپ لوگوں کو نہیں لے جانا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ گری ہوئی حالت کے اندر بھی مسلمان جو ہوتا ہے غیروں کے مقابلے میں اصول اسلام اور عدل کا زیادہ پابند ہوا کرتا ہے. تو آخر لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، کیا کہا؟
گرما کے مثل صاعقہ طور ہو گیا. اور کیا کہا؟ ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مجبور ہو گیا. پھر ہوا کیا؟ چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کمال فوج، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کمال فوج، مسلم خدا کے حکم پہ مجبور ہو گیا. یہ ہے اسلام، یہ ہے تقوی. مسلم خدا کے حکم پہ ایک مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حکم، اپنا سر خم کر دیتا ہے. تو بات دوسری طرف نہ چلی جائے. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص جو مسلمان اپنا تشخص باقی رکھنا چاہتے ہیں کسی ملک میں، تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا. فلمیں دیکھنی چھوڑنی ہوگی، جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، سود کو ترک کرنا ہوگا، اور مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دینا یہ ترک کرنا ہوگا اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنا تشخص باقی رہے تو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے کے سارے جو ڈھیر نظر آ رہے ہیں، اور سہیل ابن عمرو، عباس ابن عبد المطلب جیسے سردار جو گرفتار نظر آ رہے ہیں، امیہ وغیرہ جو مارے گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا تھا. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ عذاب ان کے اوپر اس لیے نازل ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا اس کا دردناک عذاب ہے. 27ویں پارے کے اندر سورہ حشر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جہاں پر بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے ذلیل و خوار ہو کر کے نکلنا پڑا تھا. بنو نذیر جو یہودیوں کا خاندان اور قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتا تھا، مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا. لیکن غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف کافروں کو ورگلانے لگے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہر سے بھگایا ہے. وہ مجبور ہو کر کے شہر سے نکلے، خیبر اور دوسری جگہ جا کر کے اپنا ٹھکانہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی سورہ حشر کے اندر موجود ہے. وہاں بھی یہی نقطہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. تو اطاعت الہی اور اطاعت رسول بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، ہمیں قیامت سے پہلے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے. وجعلت رزقی تحت ظل رمحی، اور میری روزی تجارت میں نہیں ہے، سود کے اندر میری روزی نہیں ہے. سود سے کسی قوم کا اقتصاد مضبوط نہیں ہوگا، سود سے اقتصاد ڈوبتا ہی جائے گا. اسی لیے دیکھیں آج ساری دنیا کساد بازاری کا شکار ہے. ساری دنیا، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہمارے یہاں کساد بازاری نہیں ہے. کوئی ملک ہے جو کہتا نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ سود کا کاروبار ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ ربا کو تباہ اور برباد کرتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میری روزی جو ہے میری نیزہ کے سائے میں. وجعل الذل والصغار على من خالف امری، اور جو شخص میری مخالفت کرتا ہے اس کے اوپر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی ہے. تو اگر مسلمان چاہتا ہے کہ اپنا تشخص دنیا میں باقی رکھے، ہندوستان میں باقی رکھے، بنگلہ دیش اور پاکستان میں باقی رکھے، دنیا کسی علاقے میں باقی رکھے، تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی. اطاعت ضروری ہوگی. بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے ہوئے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور بڑے امور میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. جس طریقے سے نماز پڑھنے میں اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اسی طریقے سے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، حتیٰ کہ دل کی صفائی میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. یہ بہت سے ہمارے بھائی لوگ ان کی نماز کا طریقہ بالکل کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، ویسے ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ. یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن
جہاں دل کی صفائی کا معاملہ آئے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہاں اپنے دل کی صفائی بھی کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو عمومی طور پر ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں سے چھوٹی ہوئی ہے. کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ اپنی دل کی صفائی کا خیال کرے. ایک واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں کی صفائی کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے. وہ وقت نہیں اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیں حضرت ابو قراد السلمی ایک بڑے صحابی ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں اور اہل صفہ میں سے تھے. ابو قراد السلمی وہ بیان فرماتے ہیں, ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے اور ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے, اور امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب معجم طبرانی الاوسط کے اندر نقل کرتے ہیں. معجم طبرانی اور اوسط میں نقل کرتے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو قراد السلمی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی منگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی منگائے اور جب آپ وضو کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کے وضو کے پانی کو لے کر کے ہم لوگ اپنے جسم کے اوپر ملنے لگے. اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی مبارک ہے, آپ کے جسم سے جو چیز بھی لگی ہوئی ہو وہ مبارک ہے, اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے, اور برکت حاصل کرنا صحابہ کرام کا شیوا رہا ہے. آج بھی اگر کوئی چیز یقینی طور پر مل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اسے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن پہلے معلوم ہو. یہ نہیں کہ ہاں کسی رکھ جائے کہ ہاں بھائی اس یہاں پر اللہ کے رسول کا قدم ہے, فلاں مسجد میں اللہ کے رسول کے بال رکھے ہوئے ہیں, فلاں مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ رکھا ہوا ہے. یہ ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز ہے تو اس سے تبرک اور برکت حاصل کی جاتی, کرنا کیا ہے یہ مشروع ہے. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر کے اپنے جسم کے اوپر ملنے لگے. آپ نے فرمایا کہ آخر تم لوگوں نے ایسا کام کیوں کیا ہے, یہ کام تم لوگوں نے کیوں کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا ہم نے کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم نے ایسا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی ہے, میں یہ چاہوں گا کہ ہر بھائی اس کو اپنے ذہن میں رکھے, اپنے سامنے رکھے. آپ نے فرمایا دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھی کہ یہ چیز جو ہے غیر مشروع ہے, نہیں, بلکہ اس سے اہم بھی کوئی چیز ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ دل کی صفائی ہے. آپ نے 3 کام بتایا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو وہ یہ 3 کام کرے, اور یہ 3 کام ذرا آپ غور کریں. ان تینوں باتوں پر اگر آپ غور کر لیں تو تینوں باتوں سے ایک مومن کی دل کی صفائی کا مظہر یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں. آپ نے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بات کرے تو سچی بات کرے. جھوٹے سے متعلق انسان کے دل کے اندر خلش رہتی ہے نہ رہتی ہے, لیکن جو آدمی سچا ہوتا ہے اسے ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے, حتیٰ کہ اپنا دشمن بھی اس سے محبت کرتا ہے. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلاتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے, لیکن پھر بھی امانت لا کر کے آپ ہی کے پاس, کیوں؟ یہ جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں, یہ جانتے تھے نا کہ آپ سچے ہیں. تو پہلا کام کیا ہے؟ بات کرے تو سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی پہلی نشانی ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ امانت میں خیانت نہ کرے. خیانت کرنے والا لوگوں کے نزدیک محبوب نہیں ہوتا, اور امانت دار جو ہے ہر انسان اس کے لیے اپنے دل کے اندر نیکی محبت کا جذبہ رکھتا ہے, حسد اور کینے کا جذبہ اس کے لیے نہیں رکھتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ بات کرے تو سچ کرے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ امانت کے اندر خیانت نہ کرے. اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمایا وَأَحْسِنُوا جَوَارَ مَنْ جَاوَرْتُمْ, جس کے پڑوس میں ہو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے کام کرو. اگر اس کے ساتھ تم اچھے سلوک سے پیش آؤ گے تمہاری محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مطلب نہیں تھا کہ ہاں میرے وضو کے پانی سے تبرک نہیں حاصل کیا سکتا, یہ بات نہیں تھی, بلکہ یہ ایک مشروع چیز تھی. آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا,
لیکن یہ بتایا کہ ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ کیا چیز ہے؟ اپنے دل کی صفائی. اسی لیے سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ سب سے افضل کون انسان ہے؟ سب سے افضل کون انسان ہے؟ ذرا دیکھیں کہ دل کی صفائی جو آج ہمارے درمیان سے چھوٹی ہوئی ہے، حتیٰ کہ دو مولوی صاحب ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں لیکن دونوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں کھوٹ رہتی. دو ساتھی ایک کمرے میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا دل کے اندر کھوٹ رکھے رہتے ہیں. اسی لیے دیکھیے جب اپنا ایک دوسرے سے مطلب رہتا ہے تو بڑا اتفاق رہتا ہے، وہ اس کی گالیاں سنتا ہے، وہ اس کی باتیں سنتا ہے، لیکن جہاں مطلب نکل گیا تھا فوراً اختلاف ہو جایا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہے، دل ایک دوسرے سے صاف نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آج لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے. اسی لیے وہ حدیث جو ترمذی شریف وغیرہ میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، علماء نے اسے ضعیف قرار دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق ذرا غور کریں کہ یہ آپ کی کیسی سنت ہے. حضرت انس بن مالک سے فرمایا کہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل. اے بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کا کینہ نہ ہو تو ایسا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اپنے سامنے غیبت نہیں سنتے تھے، بلکہ آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی کسی کے شکایت لے کر کے میرے پاس نہ آئے، کوئی کسی کی شکایت لے کر کے میرے پاس نہ آئے. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے سامنے آؤں تو میرا دل تم میں سے ہر ایک کے بارے میں صاف رہے، کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی خلش، کوئی حسد، کوئی کینہ اور کوئی کپٹ نہ رہ جائے. تو یہ وہ سنت ہے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آج عمومی طور پر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی برائیوں کی جڑ یہی چیز ہے. اگر دل ایک دوسرے سے صاف ہو، دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی کا کینہ نہ ہو، کسی کا کپٹ نہ ہو، خصوصاً ایک مسلمان کے بارے میں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی ہے، اسے رسوا نہ کرے، اسے کسی کے حوالے نہ کرے. اور آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، نہ تو حسد کرو تم لوگ ایک دوسرے سے اور نہ تو کسی کا بغض اور کینہ رکھو. تو وہ حدیث بیان کر رہا تھا جو سنن ابن ماجہ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ سے سوال کیا صحابہ اکرام نے کہ سب سے افضل کون سا انسان ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اندر دو صفت پائی جائے، جس کے اندر دو صفت پائی جائیں وہ سب سے افضل انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کون؟ وہ مومن جو زبان کا سچا ہو. کیا ہو وہ؟ زبان کا صدوق اللسان. اور دوسرا کون ہو؟ مخموم القلب، دلوں کا صاف والا ہو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن مخموم القلب کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی، وہ پرہیزگار، وہ صاف ستھرا انسان جس کے دل کے اندر نہ تو کسی کا حسد ہے، نہ کسی کے بارے میں کینہ ہے، نہ کسی کی دشمنی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے بقا کے لیے وہ دوسرا اصول ہے. بات لمبی ہو گئی. تیسری بات مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ کر کے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہے. جہاں مسلمانوں میں پھوٹ پڑی، جہاں پھوٹ پڑی وہیں پر دشمن کو قبضہ ہو جاتا ہے. اندلس کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے اور ہمارے جو بھائی پڑھے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ اندلس کے اندر مسلمانوں نے اپنا تشخص کیسے کھویا ہے. اس لیے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا تھا، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا تھا. امام ابن تیمیہ رحم اللہ فتاوی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ تاتاریوں کے قبضے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، خصوصاً یہ خوارزمستان اور یہ علاقہ جو ترکیہ کا جو اصل ان کا مسلمانوں کا اصل تھا، اور مغول اور اتراک اس کے اوپر، ترکستانی لوگ اس کے اوپر قبضہ پائے تھے.
کہا کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مختلف تھا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر، کس میں؟ سورہ انفال کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، تو تم لوگ کیا ہوگے؟ کامیاب نہیں ہوگے. اگر اختلاف کیے تو فتفشلوا، تم فشل، ناکام ہو جاؤ گے، فاشل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اگڑ جائیں گے. دشمن کے دل میں تمہارا خوف نہیں رہ جائے گا. اور دیکھ لیں آج بھی صورتحال جو ہے، دیکھیے افغانستان پر قبضہ کب ہو پایا ہے؟ جبکہ مسلمانوں کو پھوڑ لیا ہے، تو اسے پہلے نہیں ہو پایا. جب مسلمان اکٹھا ہو گئے ہیں تو دنیا کی سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے اس کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک ملک ہونے کے بجائے کتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے؟ 18 ٹکڑوں میں بٹا ہے. آج بھی اگر صرف افغانستان کا مسلمان اکٹھا ہو جائے، دور کے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، صرف افغانستان کا مسلمان اکٹھا ہو جائے تو دوسری سپر پاور جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. لیکن فرق کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے. تو اتفاق اور اتحاد جو ہے، میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ آج بھی ہمارے ہاں ہندوستان کی بات میں لیتا ہوں کہ مسلمان کتنے گروپ کے اندر بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیسے کیچڑ اچھال رہے ہیں. کتنے لوگوں کا تو شیوا ہی ہو گیا ہے. آج تک انہوں نے سکھ کے بارے میں کوئی تقریر نہیں کی ہوگی، یہودیوں کے بارے میں کوئی تقریر نہیں کی ہوگی، نصارہ کے خلاف کوئی تقریر نہیں ہوئی ہوگی، ہندوؤں کے خلاف کوئی تقریر نہیں ہوئی ہوگی، لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کی ہزاروں تقریریں ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر بدعت ہے تو اس کا رد نہ کیا جائے، شرک ہے تو اس کا رد نہ کیا جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے آپسی اتفاق کو باقی رکھنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اتفاق کیسے ہوگا؟ جو ہمارے طریقے پر آ جائے تو ہمارا وہی اتفاق ہے. ہر جماعت یہی شیوا اپنائے ہوئی ہے کہ ہمارے راستے پر آ جاؤ تو اتفاق ہے، اور اگر ہمارے راستے پر نہیں آتے تو اتفاق نہیں ہوتا. اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رائے نہیں تھے. مسائل کے اندر اختلاف تھا، مسائل میں اختلاف تھا. آمین بالجہر کو بارے میں چلیے اختلاف تھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اختلاف تھا اختلاف نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتفاق کی کیا صورت تھی ان کے اندر جو پائی جا رہی تھی، اس چیز کے اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہی اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے. یہ نہیں کہ اتفاق کب ہوگا؟ جب تم ہمارے راستے پر آ جاؤ. تو ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں اس طریقے پر آ گئے تو اتفاق ہے، اور نہیں تمہارا اتفاق نہیں ہے. اس طریقے سے قوموں کے اندر اتفاق نہ ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اور نہ قومیں اس دنیا کے اندر باقی رکھ سکتی ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. مسلمانوں ایک ہی مذہب کے پیروی کرنے والے ہندوستان کے ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی علاقے کے اندر، جو علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہوا کرتا ہے، ذرا دیکھیے، لیکن انتخاب میں اور ووٹ میں جیتتا کون ہے؟ ایک کافر جیتتا ہے. کیوں؟ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے، مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے. تو کسی قوم کے اس دنیا سے تباہی اور بربادی کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ آپس کے اندر پھوٹ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس کے اندر پھوٹ کو دور چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا تشخص باقی رہے، دنیا میں ہم سرخرو ہو کر کے زندہ رہیں، تو ہمیں اور آپ کو ان اختلافات کو ختم کرنا ہوگا. بغیر اختلافات کے ختم کیے ہوئے کوئی قوم کامیاب نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ہر ایک کے دل کو دوسرے سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے اختلافات کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو ایک ساتھ مل کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جمع کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو اکٹھا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں پر جب یہاں سے اٹھیں تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بھائی کا جو کینہ،
جو دشمنی اپنے دل میں ہو اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے نکال دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم. معذرت چاہوں گا، بات تھوڑی سی لمبی بھی ہو گئی اور بات کے آخری پوائنٹ کو میں اچھی طریقے سے واضح بھی نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تقصیر کو معاف فرمائے. ابھی اشارہ کیا عزیز نے، اصل میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو حکم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس زمین کے اوپر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا چلنا چاہیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول نہیں کرتی، اصول یہ ہے کہ اسے اس زمین کے اوپر باعزت زندگی بسر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا باغی ہو، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، اس لیے کہ ہر کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. ہر کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اور مولانا اس چیز کی وضاحت کریں گے آپ کے سامنے، یا کر چکے ہوں گے ولا اور برا کے سلسلے میں، کہ کوئی بھی دنیا کا کافر ہے، کوئی بھی کتنا بھی سچے زبان کا کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اللہ کا باغی ہے اس زمین کے اوپر، کھاتا اللہ کا ہے، دیا ہوا پانی اللہ کا پیتا ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کی چلتا ہے، اور پھر بھی عبادت کسی کرتا ہے؟ غیر کی بات کرتا ہے. تو ہر کافر اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر کافر سے کم نفرت ضرور پائی جانی چاہیے. اسی لیے کوئی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں ہوتا. کوئی بھی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں فلاں کافر کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، وہ غلط کر رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی بھی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دشمن سے، اللہ کے باغی سے دوستی کر رہا ہے. وہ اگر کوئی انسان اپنے باپ کے دشمن سے دوستی کرے تو باپ قبول کرے گا اس کو؟ اپنے بھائی کے دشمن سے دوستی کرے اللہ تو اس کا بھائی قبول کرے گا؟ کہے کہ دیکھو تو ہمارے کون سے بھائی ہمارے دشمن سے جا کر کے ہاتھ ملائے ہوئے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے دشمن سے اگر آپ دوستی کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں قبول کرے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے جو عام طور پر لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی گانٹتے ہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہر کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اسے اللہ کی زمین پر باعزت رہنے کی کا حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے مسلمان حاکم کو حق ہے کہ اس کے اوپر پہلے کیا اسلام پیش کرے. اسلام نہیں قبول کرتا تو اگر اس کے قبضے میں ہے تو وہ ٹیکس دے کر کے ذلیل ہو کر کے زندگی بسر کرے. اور یہی مسلمان حکومت کے اندر جو کافر ٹیکس دے کر کے زندگی بسر کرتا ہے اسی کو ذمی کہا جاتا ہے. لیکن مسلمان کے برابر اس کا حق نہیں ہے. اس طریقے سے مسلم حکومت کے اندر ایک مسلمان کو حق حاصل ہے، ایسے کافر کو رہنے کا حق حاصل ہے نہیں. اس کو امن میں رکھا جائے گا، اسے مارا نہیں جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی. اسی حفاظت کے لیے جو چیز ان سے اصول کی جاتی ہے، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ جزیہ کہلاتی ہے. اور یہی لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ذمی کہلاتے ہیں. جس کے پاس پہنچا وہی رکھیں، ڈسٹرب نہ کریں، خاموشی سے جس کے پاس پہنچا وہ اپنا رکھیں، ہر ایک کو پہنچا دیں. یہی چیز کیا ہے؟ یہی لوگ ذمی ہیں. تو مسلمان حکومت کے اندر جو کافر یہودی ہے تو نصرانی ہے تو ہندو ہے تو ٹیکس دے کر کے رہے گا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی کہا جاتا ہے. جی ہاں. اور کوئی سوال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی سنت ہے. آپ کی دونوں بات آ گئے اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ پہلے جس موضوع کے بارے میں شیخ صاحب نے وضاحت کی ہے ذمی کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ کسی ایک آدھ ساتھی کے لیے یہ بات نہیں ہو اور جلدی وہ حلق سے نیچے نہ اتر پا رہی ہو، یعنی سمجھ میں نہ آ رہی ہو کسی ایک آدھ ساتھی کے لیے، تو گزارش ہے ان سے وہ فوراً اس بات کو غلط نہ سمجھے، اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کرے. کوئی بھی شبہ ہو تو بعد میں تفصیل سے پھر ہم سے معلوم کر سکتے ہیں.
یا شیخ صاحب کو فون کر کے بھی آفس میں معلوم کر سکتا ہے۔ ذمی کے جس موضوع کو شیخ صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کسی ایک آدھ ساتھی کو ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ سن رہا ہو تو یہ بات فوراً سمجھ میں نہ آئے، تو اگر کسی ساتھی کو ایسا کوئی شک و شبہ ہو تو وہ اس موضوع کے بارے میں غلط خیال نہ کرے، اور اسلام کے بارے میں یا اسلام کی اس تعلیم کے بارے میں غلط خیال نہ کرے، اس کی مزید وضاحت وہ بعد میں تفصیل سے معلوم کر سکتا ہے۔ بھائی دیکھیے، اس نے غلط کیا ہے، سراسر غلط کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جہاں تک قرابت داری کا تعلق ہے، سب کے سوال میں سوال کر رہے ہیں بھائی کہ اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کا حق لے لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، تو اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ دیکھیے دو چیز ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے، لوگوں کو بیچ میں لایا جائے، اگر شرعی پنچایت ہے تو اس کے اندر وہ بات رکھی جائے، اور کورٹ کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا، کورٹ میں وہی جیتتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ رہا کرتا ہے، تو کورٹ میں لے جا کر کے اپنا باقی پیسہ بھی خرچ کرنا میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ وکیلوں اور ظالموں اور ججوں کے جیب کے اندر جائے اور دونوں اپنا پیسہ خالی کر لیں جیب سے، میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ البتہ یہ ہے کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہاں، مسلمانوں کو اپنے علاقے میں ایک شرعی پنچایت بھی قائم کرنا چاہیے، اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کے لوگوں کو ماننا، بلکہ جو نہ مانے اسے مجبوراً منوانا بھی چاہیے۔ تو اس ناحیے سے اپنا فیصلہ جو ہے شرعی پنچایت، مولوی صاحب یا پردھان یا ان کے بیچ میں دائر کریں اور اپنا لے لیں، یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ ہوا کہ جہاں تک قرابت داری کا تعلق ہے، اس کی بنیاد پر اس سے تعلقات نہیں توڑے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اس اجر کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو کچھ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے گا تو اللہ اس سے اس کو اچھا بدلہ دے گا، اس سے اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ میں اگر مثال دینا چاہوں تو اسی دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے سلسلے میں زیادتی سے کام لیا ہے، دوسرے بھائی نے جب صبر کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اس بھائی سے اسے آرام میں رکھا ہے، صبر کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے۔ میرے سامنے ایک شخص کی بات ہے اسی طریقے سے جیسے ہمارے سامنے موجود ہے کہ گھر کے بٹوارے کا معاملہ تھا، صرف ایک دالان اور ایک کمرے کا معاملہ تھا، چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرا ہے، بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ نہیں، بھائی تو نہیں بلکہ بھائی کی جو بیوی تھی، بھابھی تھی، وہ بدی تھی، نہیں یہ میرا ہے۔ مولوی لوگ لائے گئے، اب یہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے حلف اٹھا لو، اس عورت سے کہا کہ حلف اٹھا لو تو اس کو تمہیں دے دیتے ہیں، اور کہا ہاں حاجی صاحب اگر یہ حلف اٹھا لے آپ انہیں دے دیں گے؟ کہا ہاں میں دے دوں گا۔ دیکھیے اللہ کے لیے چھوڑنے کا یہ نقطہ آتا ہے، یہ نہیں کہ حلف اٹھوا کر کے چھوڑ دیا، تو اللہ کے لیے کہاں چھوڑا ہے؟ جب وہ عورت وضو کر کے قرآن لے کر کے حلف اٹھانے جانے لگی تو اس حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں چھوڑ دیے، میں چھوڑ دیتا ہوں اپنا کمرہ، میں اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلف اٹھا لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور کچھ آ جائے، حلف اٹھانے کے بعد ہم نے چھوڑا تب کیا چھوڑا، تو مجبور ہیں چھوڑنے کے اوپر نا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھائی جس نے چھوڑ دیا تھا، ادھر سے بھی دبایا گیا تھا ادھر سے بھی دبایا گیا تھا، لیکن اللہ نے دنیا ہی کے اندر اسے ان دونوں بھائیوں سے اچھی طرح سے رکھا ہے، دونوں بھائیوں سے اچھی طریقے سے رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس بنیاد پر بھائی سے رشتہ ناتا اپنا قطع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا، لیکن جہاں تک بھائی کی زیارت کا تعلق ہے، مصیبت میں، پریشانی میں، خوشی میں، غمی میں اس کے ساتھ شرکت تعلق ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رشتے کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے
جو اس کا رشتہ جوڑے جو اس کے ساتھ جو یعنی بدلے میں جو رشتہ جوڑے. اصل رشتہ جوڑنا تو یہ ہے کہ جو رشتے کو کاٹے اس کے ساتھ رشتہ کو جوڑا جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیز ہے, اصولی طور پر یہ چیز ہے اور اخلاقی طور پر یہ چیز ہے, شرعی طور پر یہ دونوں مسئلہ انسان حل کرنا چاہے تو حل کر لے, اگر نہیں حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے چھوڑ دے, قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. یہ حاکم وقت کے اختیار پر ہے کہ نہیں؟ وہ حضرت علماء نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے لوگوں نے جو متعین کیا تھا 1 درہم اور 2 درہم, جوانوں سے اتنا ہے, بوڑھوں سے اتنا ہے کہ نہیں ہے, اور تو یہ سلسلے میں جو ہے نا کچھ ان کو اپنے سامنے رکھا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ چیز رہے گی جزیہ کے اندر کہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالا نہیں جائے گا, اس کی طاقت ہے کہ نہیں؟ ہاں, اس تو جزیہ اسے لیا ہی جائے گا کہ اس کے جان کی, مال کی, عزت اوپر ڈالا نہیں جائے گا, اس کی طاقت